انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی حیات کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی ان کو بھی پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں زیادہ ضروری تھی ان کے حصول کو آسان بنا دیا۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں زیادہ ضروری ہیں ان کو حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی آسان بنا دیا۔ انسان کی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے۔ اگر سانس نہیں لے گا تو انسان مر جائے گا۔ تو سانس ہم لیتے ہیں ہوا کے ذریعے سے۔ اب ہوا کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا کہ کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انسان ہر وقت ہر جگہ پر سانس لے سکتا ہے، بند کمرے میں ہو تب بھی سانس لے سکتا ہے۔ اس کی قدر و قیمت آپ اس شخص سے جا کر کے پوچھیں جس کے لیے سانس لینا مشکل ہو، دشوار ہو، اس کو آکسیجن لگا ہوا ہو۔ تو انسان کی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری تھا، تو اللہ نے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بہت آسان بنا دیا۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے حصول کو بھی آسان بنا دیا۔ پانی کو حاصل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا، نہریں اور اسی طرح چشموں کا انتظام فرما دیا۔ جہاں یہ چشمے اور نہریں اور دریا نہیں، وہاں زمین کھودو تو زمین کے نیچے پانی ہے۔ تو پانی انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھا، تو اللہ نے پانی کے حصول کو بھی آسان بنا دیا۔ انسان کی زندگی کے لیے تیسری چیز اناج کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے مر جائے گا۔ اناج کے اندر گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اسی طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو ان کے حصول کو بھی اللہ نے آسان بنا دیا۔ تو جو چیز انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصول کو آسان بنا دیا۔ کپڑا پہننا انسان کے لیے ضروری ہے، تو کپڑا خریدنا بھی انسان کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ سونا وہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا حصول مشکل ہے۔ جو چیز انسان کی زندگی کے لیے جتنی اہم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا، اور جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فری قرار دے دیا۔ ہوا لینے میں، ہوا کے ذریعے سے سانس لینے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں، کوئی شخص کسی کی ہوا کو نہیں روک سکتا، کوئی شخص ہوا کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے جو بڑے جو کاروباری ہیں، اگر ان کو
ہوا کے اوپر اگر کنٹرول ہو تو وہ ہماری ہوا کو بھی روک دے اور اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس چیز کو، اس کے حصول کو آسان بنا دیا اور ہر ایک کے لیے آسان ہے. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مادی زندگی کے اندر انسان کے لیے جو چیزیں ضروری تھی اس کی حیات کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے ان کو آسان بنایا، ان کو حاصل کرنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہو گیا. اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ نے ان کو بھی آسان بنا دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر دوہرا دیتا ہوں. جس طرح انسان کی مادی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری تھی اللہ نے ان کے حصول کو آسان بنا دیا، تو انسان کی روحانی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی اللہ نے آسان بنا دیا. انسان کی روحانی زندگی کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ انسان کی روحانی زندگی کے لیے دین ضروری ہے. دین کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو دین کو حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا. دین کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر مدرسے، جگہ جگہ پر مکاتب، جگہ جگہ پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں لیکن نماز سیکھنا میرے لیے مشکل ہے. چھوٹے بچوں کے الگ مدارس ہیں، بڑی عمر کے الگ مدارس ہیں، اور اسی طرح جو ہے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے الگ مکاتب کھلے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری تبلیغی جماعت کو کہ بڑے بڑے بوڑھے باپے جو دین سیکھنے سے شرماتے تھے ان کو شہروزے میں نکال کر کے، چلے میں نکال کر کے ان کے لیے سیکھنا اور آسان بنا دیا. تو دین سیکھنا انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو. پرانے دور میں تو 16 سال کا نصاب تھا، 20 سال کا نصاب ہوتا تھا، 20 سال کے بعد ایک آدمی جا کر کے کمپلیٹ عالم بنتا تھا. آج کل کے دور میں جو ہے 8 سال کا کورس، 6 سال کا کورس، 2 سال کا کورس، 1 سال کا کورس. اب تو 40 دن کے کورس بھی آ گئے کہ 40 دن کے اندر آپ کو ہم دین کی ضروری باتیں سکھا دیں گے. اب تو ہفتے کا کورس بھی آ گیا کہ ہفتے کے اندر اندر ہم انشاءاللہ آپ کو دین کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، وہ ہم آپ کو سکھا دیں گے. خواتین اگر کوئی 6 سال کا کورس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے 6 سال کا کورس ہے. کوئی 4 سال کا نصاب پڑھنا چاہتی ہے ان کے لیے 4 سال کا نصاب ہے. کوئی 2 سال کا نصاب پڑھنا چاہتی ہے ان کے لیے 2 سال کا نصاب ہے. اور پھر مدارس کے اندر علم حاصل کرنا غریب کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، امیر کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اب علم کے مقابلے کے اندر آپ قرآن و حدیث کے علوم کے مقابلے کے اندر آپ دنیاوی علوم کی طرف جائیں، عصری علوم کی طرف جائیں. کالج یونیورسٹی کے اندر مجھ جیسے غریب آدمی کا، آپ جیسے غریب آدمی کا بچے کا پڑھنا بڑے بڑے کالجوں کے اندر ہمارا عقل بھی تصور نہیں کرتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فلاں یونیورسٹی کے اندر ہمارا بچہ پڑھے گا. لیکن دنیا کے جس مدرسے کے اندر ہم اپنے بچے کو چاہیں داخل کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے انسان اگر کوئی بچہ، کوئی والد اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو سارا کا سارا جمع پوری اس کو خرچ کرنی پڑتی ہے، اور خرچ کرنے کے بعد آخرکار اس کو قرضے اٹھانے پڑتے ہیں. بعد میں جا کر کے اس کو بچہ جو ہے وہ PhD مکمل کرتا ہے. لیکن ادھر سے اگر دین کے علوم کو دیکھا جائے، قرآن و حدیث کے علوم کو دیکھا جائے تو ایسے ایسے الحمدللہ مدارس بھی ہیں. اگر کوئی غریب بچہ ایسا ہے کہ جس کا والد اس کی کفالت نہیں کر سکتا تو وہ مدرسے والے اس کو پڑھاتے بھی ہیں، مہینے کا وظیفہ بھی دیتے ہیں. ہر مہینے میں اس کو 2000 روپے وظیفہ بھی مل جاتا ہے. بھئی آپ یہ وظیفہ بھی لو اور دین بھی حاصل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا.
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر شخص کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے اس کے لیے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طرح علم بھی فرض ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم ان سے ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا جہاد سے بھی زیادہ ضروری ہے، علم حاصل کرنا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے، نماز کے مسائل اس کو نہیں آتے، نماز پڑھے گا غلط پڑھے گا، ساری نماز کوئی فائدہ نہیں۔ اگر علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر باندھنے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، سلام یوں پھیرنا ہے، دعائے قنوت یہ ہے، جنازے کی دعا یہ ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہے، اس کو پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہے، ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا، غلط پڑھتا رہے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ حج کے مسائل معلوم نہیں ہے، لاکھوں روپے لگا دیے۔ اب اس سال جو ہے وہ 22 لاکھ کے اندر حج ہے، لیکن حج کے مسائل ہی نہیں جانتا، حج کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو، تو حج کرنا اس کے لیے کس کام کا؟ غلط طریقے سے حج کر کے آئے گا، حج کا ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ بھی اس کے اوپر آئے گا۔ تو علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر یہ ضروری ہے۔ اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اوپر بھی اتنا علم جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو حلال اور حرام کو پتہ ہو۔ گھر کے اندر جو ہے برتن ہیں، گھر کے اندر کپڑے دھونے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہو کہ کپڑے ناپاک کپڑوں کو کس طریقے سے دھونا ہے۔ ناپاک کپڑے اگر پاک کپڑوں کے ساتھ مل گئے تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ واشنگ مشین کے اندر جو ہے ناپاک کپڑے بھی ڈال دیتے ہیں، پھر پاک کپڑے بھی اسی میں ڈالیں گے، وہ پانی تو سارا کا سارا ناپاک ہو گیا۔ اب اس میں جتنے کپڑے ڈالتے جائیں گے وہ سارے ناپاک ہوں گے۔ اب یہ مسائل، ان مسائل کا سیکھنا، ان علوم کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اب تو میرا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب علم حاصل کروں گے تو کیا ہوگا؟ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی پاتال تک، آخری وقت تک علم حاصل کرو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا، حضرت جب بیمار ہو گئے تو اپنی پوری لائبریری، جو ان کی پوری لائبریری تھی کتابوں کی، وہ ساری کی ساری جو ہے کہا یہ مدرسے کے لیے وقف ہے، صرف 3 کتابیں رکھ دو، صرف 3 کتابیں میرے بستر کے قریب رکھ دو، باقی ساری کی ساری کتابیں جو مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ اور وہ 3 کتابیں کون کون سی تھی؟ ان 3 کتابوں کے اندر ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے، اور دوسری قرآن مجید، اور تیسری کتاب کا نام ہے کنز العمال۔ یہ کنز العمال کے جو مصنف تھے، کنز العمال جس آدمی نے لکھی ہے، انہوں نے 60 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ 60 سال ان کی عمر کے ہو گئے، 60 سال کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد بہت بڑے محدث بن گئے، اور پھر یہ کتاب بھی لکھی ہے، اور حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا یہ درجہ رکھتی ہے کنز العمال کتاب۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی اب میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں علم حاصل کیسے کروں گا، نماز کیسے سیکھوں گا، کلمہ کیسے سیکھوں گا، مجھے کلمے نہیں آتے، مجھے دعائیں قنوت نہیں آتی۔ تو کیا آدمی جو ہے وہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ چیزیں سیکھے گا؟ اگر پوری زندگی بھی ہماری گزر گئی، 50 سال گزر گئے غلط پڑھتے ہوئے، اور اگر زندگی کا 1 سال باقی تھا، 51 سال عمر تھی، 1 سال کے اندر اگر ہم نے درست کر لی تو جو گزشتہ ہے اگر ان کے اوپر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر نیت ہی ہم نے نہیں کی تو پھر پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا،
فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے. اپنے ابتدائی زمانے کے اندر وہ ڈاکو تھے، اور ڈاکوؤں میں بھی بہت مشہور ڈاکو تھے، ان کا نام تھا. ان کے علاقے سے لوگ گزرتے وہ ڈرتے تھے کہ بھئی رات کے وقت میں اس علاقے سے نہیں گزرنا، دن کے وقت میں اگر گزریں گے تو پورا کا پورا قافلہ گزرے گا، چند آدمیوں کا گزرنا اس علاقے سے مشکل ہوتا تھا. رات کو ایک جگہ پر ایک گھر کے اندر ڈکیتی کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ تہجد کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا آپ کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے پاس واپس آ جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں؟ کیا اب بھی آپ کے لیے وقت نہیں آیا؟ قرآن مجید کی آیات سنی اور پڑھنے والے کے زبان کے اندر ان کے دل کے اندر درد تھا، وہ درد جو ہے ان کے دل کے اندر منتقل ہوا، ان کے دل کے اوپر جا کر کے چوٹ لگی اور فوراً وہاں سے توبہ کر لی. جب واپسی اپنے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑا قافلہ ہے لیکن رکا ہوا ہے. لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھئی کیوں رکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فضیل ابن عیاض کا جو ہے علاقہ ہے، اس علاقے سے جو ہے گزرنا جو ہے مشکل ہے، کچھ لوگ اور ساتھ میں ملنے دو، پھر ایک ساتھ ہم گزریں گے. اس علاقے میں جو ہے چند لوگوں کا یہ چھوٹے قافلے کا گزرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو فضیل ابن عیاض کو یہ بات بھی ان کے دماغ میں لگی اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور پھر پڑھنا شروع کیا اور پھر وقت کے جو ہے بہت بڑے محدث بن گئے. ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر گئے. پرانے دور کے اندر جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا تھا تو عرب کے اندر ایک بات یہ مشہور تھی بلکہ ضروری تھی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھو. یہ اللہ کے گھر کے آداب میں سے. جیسے آدمی بادشاہ کے گھروں میں ان کا خیال یہ ہوتا اور خیال بھی ٹھیک تھا کہ جی بھئی بادشاہوں کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو سلامی بجا لاتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں اور پھر ادب اور احترام کے ساتھ جا کر کے داخل ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بادشاہ کے اس وقت کے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے یہ آداب ہوتے تھے. بھئی یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے گھر میں آئے تو آداب کیوں بجا لانا ہے؟ تو لہذا اللہ کے گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں. تو ایک جنازے کے اندر یہ حاضر ہوئے، بہت بڑی عمر ہو چکی، تقریباً 60-70 سال عمر ہو چکی. ایک جنازے میں آنا ہوا ان کا، تو اب جنازے میں کچھ وقت باقی تھا تو مسجد میں آ گئے. مسجد میں آ گئے تو ایک سائڈ میں بیٹھ گئے. تو چند لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسا آدمی ہے، اتنی عمر ہو گئی تیری، داڑھی تیری سفید ہو گئی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھنی ہوتی ہے. بڑی شرمندگی ہوئی اس کو، اس نے خاموش ہو گیا. پھر جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. عصر کی نماز کے لیے جب آنے لگے تو پھر 2 رکعت کی انہوں نے نیت باندھ دی. ان کو پتہ تھا بھئی پہلے مسجد میں داخل ہوا، میں نے جو ہے 2 رکعت نماز تحیت المسجد نہیں پڑھی تو لوگوں نے ملام کیا ہے، لوگوں نے مجھے ملامت کیا، اب لہٰذا 2 رکعتیں پڑھ لوں. تو پھر لوگوں نے ملامت کیا، کیا تجھے سفید تیری داڑھی ہو گئی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ عصر کے بعد جو ہے کوئی نفل نہیں ہوتے، تحیت المسجد نہیں پڑھنی ہوتی. عصر کی نماز کے بعد تحیت المسجد نہیں ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز جب ہو گئی اس کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے. آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. تو آدمی جو ہے بڑا شرمندہ ہوا. فضیل ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس وقت پھر پڑھنا شروع کیا اور پھر وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت انسان چاہے پڑھ سکتا ہے. آج الحمدللہ مدارس ہر جگہ پر آپ کو، مساجد ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے. آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے یونیورسٹی کو تلاش کرنا مشکل ہے، وہاں کالج کو تلاش کرنا مشکل ہے، یا کالج میں پڑھنا، یونیورسٹی میں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن مدرسوں میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مکاتب میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں نکل کر کے دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. کسی عالم کسی مفتی کو پکڑ کر کے بھئی مجھے کوئی دین کے مسائل سکھا دو، یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں کوئی شرم اور عار والی بات نہیں ہے. آدمی ہم خود بھی علم حاصل کریں، اور علم انسان ہر وقت پوری زندگی میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 کتابیں لکھی ہیں، بلکہ 1300 سے بھی زیادہ کتابیں. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تک طالب علم ہی ہوں، علم سیکھتا ہوں، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے.
علم جو ہے وہ ایک سمندر ہے، اس میں سے کسی نے کتنے موتی نکالے، کسی نے کتنے موتی نکالے، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس میں سے ہیرے اور جواہرات نکالے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک بہت بڑا عالم اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو آدمی، اب یہ ہمارا مدارس کا نیا تعلیمی سال ہے، اب اس نئے تعلیمی سال کے اندر ہماری کوشش ہو کہ کوئی نہ کوئی وقت ہم مدرسے کو دیں، کوئی نہ کوئی وقت ہم مسجد کو دیں، کوئی ایسی ترتیب بنا لیں، 10 آدمی مل کر کے بھئی ہمیں کوئی پڑھائے، ہمیں کوئی نماز کے مسائل سکھا دے، دین کے کوئی مسائل سکھا دے، اسی کوئی ترتیب بنا لیں، اور خود بھی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو سکول ضرور پڑھاؤ، سکول سے اختلاف نہیں ہے ہمارا، یونیورسٹی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، کالج سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، وہ میرے ملک کے لیے ضروری ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر بننا ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ماسٹر بننا میرے معاشرے کی ضرورت ہے، کالج میں پڑھنا معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت سے بڑھ کر کے یہ ضرورت ہے جہاں وہ دنیا کے لیے ہیں۔ کالج یونیورسٹی یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حرف کے اوپر 30 نیکیاں ہیں، ایک حرف کے اوپر 30 نیکیاں آدمی کو مل رہی ہیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بچے پڑھتے رہیں گے، ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ آپ کا دینی ادارہ ہے۔